السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ اندر ڈے۔ مالا چند لمحے گہری سانس لیتی رہی، پھر بدک کے کوہنی کے بل سیدھی ہوئی۔ ایک سرمئی کمرے کے کونے میں فرش پر گری ہوئی تھی۔ یہ کیسا کمرہ تھا؟ سلور دیواروں والا کمرہ، اور وہ ہل رہا تھا۔ وہ کیوں ہل رہا تھا؟ اس نے پھر سے پلکیں جھپکائیں، منظر مزید واضح ہوا۔ وہ کمرہ چل رہا تھا؟ نہیں، وہ کمرہ نہیں تھا۔ وہ کوئی ٹرک تھا یا شاید کنٹینر۔ وہ سڑک پر دوڑ رہا تھا، وہ کسی کنٹینر میں تھی۔ اس نے بدک دیوار پہ ہاتھ مارنا چاہا، لیکن ہاتھ میں جان نہیں تھی۔ وہ واپس نیچے گر گیا۔ چند لمحے وہ دیوار سے لگی گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ اس کمرے میں بہت ٹھنڈ تھی۔ اوپر چھت پر ایک وینٹ پہ لگا تھا۔ کیا اس سے ہوا آ رہی تھی؟ کیا باہر بھی اتنی ٹھنڈ تھی؟ آج موسم خوشگوار تھا، بلکہ گرمیاں آ رہی تھی۔ پھر کیوں؟ اس کے سر کے پیچھے کی دیوار میں ایک ننھی سی جالی تھی، ایک ہاتھ جتنی۔ وہ بدک خود کو گھسیٹ کے اس طرف لے جانے لگی۔ اسے اس جالی کے پار دیکھنا تھا۔ چند قدم دور جا کے اس کے جسم کو جھٹکا لگا۔ اس کا پیر ہتھکڑی سے بندھا تھا اور اس سے نٹھی زنجیر دیوار میں لگے لوہے کے کنڈے سے جڑی تھی۔ وہ اس سے آگے نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے جالی کے پار دیکھنا چاہا۔ اس طرف بھی ویسا ہی چھوٹا سا کمرہ تھا، کنٹینر کا دوسرا حصہ۔ وہاں ایک اور قیدی موجود تھا، ایک گھنگریالے بالوں والی لڑکی۔ اس کے ہاتھ میں بھی ہتھکڑی بندھی تھی اور وہ کروٹ کے بل زمین پر گری تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ کیا وہ زندہ تھی؟ اس نے بغور دیکھنا چاہا۔ اس کا جسم ہل رہا تھا۔ کیا یہ ٹرک کے چلنے کے باعث تھا یا وہ سانس لے رہی تھی؟ نہیں، وہ سانس لے رہی تھی، وہ زندہ تھی۔ اس کے ہاتھ پیر میلے تھے، بہت میلے۔ ناخنوں میں گند پھنسا تھا اور بال الجھے تھے، جیسے عرصے سے سنوارے نہ گئے ہوں۔ البتہ اس کا چہرہ ملائم اور خوبصورت تھا، کسی قسم کے زخم اور خون سے پاک۔ کن پٹی اور تھوڑی پہ زخم کا نشان کے سوا وہاں کچھ نہ تھا۔ ایک جھٹکے سے کمرہ ہلا، شاید کنٹینر نے کوئی موڑ کاٹا تھا۔ اس نے بدک خود کو دوسری طرف گرنے سے بچایا۔ دماغ نے بالآخر جاگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ زندہ تھی کیونکہ وہ جانتی تھی زیاد سلطان اسے نہیں مارے گا۔ اس کے پاس وقت تھا، لیکن کتنا؟ اس اونچی چھت والی سفید کوریڈور میں سوگواری چھائی تھی۔ ہر کونے میں ایک نکلی پورا سجا تھا اور فضا میں سیاہی اور تازہ پرنٹ شدہ کاغذوں کی مہک تھی۔ سنگی کرسیوں میں سے ایک پر مابینہ بیٹھی تھی، موبائل سکرین پر چہرہ جھکائے وہ اسی ایک ویڈیو کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ مالا سبز نیلے لباس میں ملبوس کار میں بیٹھ رہی ہے۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے پلٹ کے ایک دفعہ کیمرے میں دیکھا ہے۔ بار بار آنسوؤں سے سکرین دھندلی ہو جاتی۔ قدموں کی آواز پہ ماہی نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ وہ سامنے سے چلا آ رہا تھا، آستین پیچھے موڑے، بڑی شیو اور جگہ کے باعث گلابی ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ خاموشی سے ساتھ آ بیٹھا۔ کیا کہہ رہے ہیں پولیس آفیسرز؟ ماہی نے امید سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کچھ بھی نہیں۔ زیاد کی نہ کار ٹریس ہو رہی ہے، نہ فون۔ وہ اس شہر میں کھو گیا ہے، کہیں اس کے گھر سے بھی کچھ نہیں ملا۔ بیسمنٹ میں اس نے تھوک نکلا۔ کسی انسان کے رہنے کے نشانات ملے ہیں۔ فورینزک ٹیم اس جگہ سے ملنے والے تمام سیمپل اکٹھے کر رہی ہے۔ حلال؟ ماہی نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا تھا اور وہ اپنی۔ اب انہیں یقین آ گیا ہے کہ مالا اپنی مرضی سے نہیں گئی۔ زیاد نے اس کا فون ٹریش کین میں ڈالا ہے، ظاہر ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی۔ وہ چڑچڑا لگ رہا تھا، کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے آگے کو جھک کے بیٹھے، اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ کیسے اس پہ بھروسہ کر سکتی ہے؟ آپ نے خود کہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی۔ ماہر نے چہرہ اٹھا کے زخمی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن اس نے کسی کو اعتماد میں بھی نہیں لیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ کوریڈور میں دو پولیس آفیسرز آپس میں باتیں کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بڑبڑا رہا تھا۔ وہ مالا اور حلال کو لے کر کہاں جائے گا؟ ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ پھر اس نے چونک کر ماہی کو دیکھا۔ کیا اس نے زیاد کے پاس واپس جانے کا ذکر کیا تھا؟ ماہی نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کے بیٹھا۔ مجھ سے کیا تھا۔ زیاد اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے حلال کو آزاد کر دے گا، یہ اس نے کہا تھا۔ ماہی نے جواب نہیں دیا۔ لب بھینچ گئے اور آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھنے لگے۔ مجھے ایسے مت دیکھو، میں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ ایک جان قربان کر کے ہم دوسری کو نہیں بچا سکتے۔ وہ تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ ماہی کے ماتھے کی سلوٹیں برقرار رہیں، بس وہ سامنے سفید دیوار کو دیکھنے لگی۔ زیاد اسے لے کر کہاں جا سکتا ہے؟ وہ بھی اب سامنے دیکھ رہا تھا، اس سفید دیوار کو جس پر ایک بھی دھبا نہ تھا۔ کیا ہم کبھی جان سکیں گے؟ نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔
وہ خود سے بڑبڑایا۔ ماہر نے جیسے چڑ کے اسے دیکھا۔ ہم سرخ والیٹ نہیں ڈھونڈ رہے ہیں ماہر بے جو نمبرز ہماری مدد کرے۔ نمبرز ہمیشہ ساری داستان سنا دیتے ہیں۔ مالا نے کھونے سے پہلے کیا کیا؟ اگر تم اس کی ایک ٹائم لائن بتاؤ تو… میں پولیس کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ میری اس سے 4 دن سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ بیزار ہوئی اور اس وقت سفید دیوار پر جمی اس کی نظریں بے اختیار ماہی کی طرف مڑی۔ اس نے میرے فون سے تمہیں کال کی تھی 2 دن پہلے، تم نے کال نہیں اٹھائی تھی؟ نہیں تو؟ اس نے مجھے آپ کے نمبر سے کیا، اپنے نمبر سے بھی 4 دن سے رابطہ نہیں کیا۔ اس نے میرے فون سے تمہیں کال کی تھی 2 دن پہلے، تم نے کال کیوں نہیں اٹھائی؟ نہیں تو؟ اس نے مجھے آپ کے نمبر سے کیا، اپنے نمبر سے بھی 4 دن سے رابطہ نہیں کیا۔ لیکن وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ موبائل نکال کے کال لاگ دیکھ رہا تھا۔ وہ سرخ رنگ میں چند غیر شناسا نمبرز تھے، ٹیلی مارکیٹرز کی کالز جو امریکہ کینیڈا میں مسلسل آتی رہتی تھی۔ ماہی نے تیزی سے فہرست نیچے کی۔ اس تاریخ میں ماہی کا نمبر کہیں نہیں تھا۔ وہ شیلڈن کے گملے تلے رکھا نوٹ نکال رہا تھا۔ فائنڈ می، اس کا کریڈٹ نہیں رہا۔ اس نے مجھ سے تمہیں کال کرنے کے لیے فون مانگا تھا۔ مالا کبھی کسی کا فون نہیں مانگا کرتی۔ ماہی کو جیسے برا لگا۔ فون پہ جھکا، اس کا چہرہ ساخت ہو گیا، انگلیاں ٹھہر گئیں۔ اور وہ کسی کو شاپنگ پہ ساتھ چلنے کو بھی نہیں کہتی۔ وہ بڑبڑایا، پھر تیزی سے چند بٹن دبائے۔ وہ شیلڈن کے گملے تلے رکھا نوٹ نکال رہا تھا۔ فائنڈ می۔ اب وہ CCTV ویڈیو اسکرین پہ چل رہی تھی جس میں مالا زیاد کی کار میں بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے نیلا سبز لباس پہن رکھا تھا۔ یہ ڈریس، یہ اس نے میرے ساتھ خریدا تھا۔ وہ غور سے اسکرین دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے میری رائے مانگی تھی۔ میں حیران ہوا تھا وہ مجھے شاپنگ پہ ساتھ لے کر گئی تھی، کیوں؟ وہ چہرہ اٹھا کے سفید دیوار کو دیکھنے لگا، اس کے کونوں میں رکھے نکلی پودوں کے سبز پتوں کو۔ وہ دن کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ دونوں شاپ میں کھڑے تھے۔ مالا ریک پر آویزاں ہینگرز الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ وہ ایک ایک ڈریس باہر نکالتی، پھر اس پر ہاتھ سے ٹٹول کے کچھ تلاش کرتی، پھر اسے واپس رکھ دیتی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ وہ ان ملبوسات پر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کیا؟ وہ شیلڈن کے گملے تلے رکھا نوٹ نکال رہا تھا۔ فائنڈ می۔ سفید دیوار اب سیاہ اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ اس نے اپنی یادداشت کو ریوائنڈ کیا۔ مالا کے ہاتھوں نے ہینگر واپس رکھ دیا۔ وہ الٹے قدموں اس شاپ سے واپس نکلتے دکھائی دیے۔ وہ پیچھے کرتا گیا۔ اب وہ دونوں مال کی راہداری میں کھڑے تھے۔ جانتے ہو ہر وقت کسی کے ریڈار کے نیچے رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ وہ ایک دکان کی شیشے کی دیوار کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ سوگوار سے کہہ رہی تھی۔ شیشے کے اس پار بہت سے جوتے سجے تھے، ہائی ہیل، اسٹائلیٹو، ایک کچے سیب کی رنگ کی بھی تھی۔ مالا کی نگاہیں اس پر جمی تھی۔ یہ احساس کہ ہر وقت کوئی آپ کا تعاقب کر رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں تلے ہلکے تھے۔ کیا وہ بیمار تھی؟ مجھے شاپنگ کرنی ہے، چلو گے؟ وہ اسے اپنے ساتھ شاپنگ پہ چلنے کو کہہ رہی تھی۔ پھر وہ کہاں گئے تھے؟ اس نے اپنی یادداشت کو فاسٹ فارورڈ کیا۔ وہ ونرز گئے تھے ملبوسات لینے، وہاں وہ ہینگرز الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ نہیں، وہ ٹھہرا۔ اس سے پہلے وہ ایک دوسری شاپ میں گئے تھے۔ مالا ایک ریک تک گئی تھی۔ اس نے ایک سفید پیکٹ اٹھایا تھا، کاؤنٹر پر بل پے کیا اور اس کی طرف واپس آئی۔ جانتے ہو ہر وقت کسی کے ریڈار کے نیچے رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ یہ احساس کہ ہر وقت کوئی آپ کا تعاقب کر رہا ہے۔ وہ سفید پیکٹ اس کے سامنے اپنے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ یہ احساس کہ ہر وقت کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ پیکٹ بیگ میں رکھے اب ونرز کی طرف جا رہے تھے۔ وہ ہینگر الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ وہ ہر لباس کو باہر نکال دی، پھر اس پر انگلیوں سے ٹٹول کے کچھ دیکھتی۔ اسے کسی شے کی تلاش تھی۔ وہ کیا دیکھ رہی تھی؟ بٹن۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ سفید دیوار، نکلی پودے اور ساتھ حیران سے بیٹھی ماہی، وہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان ملبوسات پر بٹن تلاش کر رہی تھی، موٹے اور چوڑے بٹن، مگر کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ ایک اور اسٹور تک گئی تھی۔ اس نے سفید پیکٹ والی ایک شے خریدی تھی۔ وہ واپس موبائل اسکرین روشن کرنے لگا۔ وہ شیلڈن کے گملے تلے رکھا نوٹ نکال رہا تھا۔ فائنڈ می۔ فائنڈ می کے می کا ای ٹیڑھا سا تھا، وہ ای نہیں تھا۔ اس نے ای کے آخر میں ہلکی سی لائن لگا دی تھی، وہ وائی تھا۔ کیا؟ اس نے نوٹ پر فائنڈ می نہیں لکھا تھا، اس نے فائنڈ مائی لکھا تھا۔ وہ تیزی سے موبائل اسکرین روشن کر رہا تھا۔ ماہی نے چھمبے سے اس کے وال پیپر کو دیکھا جس پر حلال کی تصویر تھی۔ ماہر کا انگوٹھا اسکرین کو دائیں بائیں کرتا ایک ایپ پر ٹھہر گیا۔ فائنڈ مائی۔ اس نے میرا فون تمہیں کال کرنے کے لیے نہیں مانگا تھا، اس نے میرے سارے اسٹور سے ایک ایئر ٹیگ خریدا تھا، اس نے وہ ایئر ٹیگ میرے فون پہ ڈالا تھا۔
ایئر ٹیگ ایک ننھا سا آلہ ہے جسے لوگ اپنی چابیوں، والیٹ اور ایسی چیزوں میں ڈالتے ہیں جن کے کھونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور اپنے موبائل سے ان چیزوں کی لوکیشن کو دیکھ سکتے ہیں۔ فائنڈ می ایپ کھل گئی تھی۔ سامنے ماہر فرید کی چند ڈیوائسز دکھائی دے رہی تھی، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، ایئرپورٹس، چابیاں۔ وہ فہرست نیچے کرتا گیا۔ وہاں ایک نیا ٹیگ بھی درج تھا، اور جسے اس نے وہاں درج نہیں کیا تھا۔ اس نئے ٹیگ کا نام مالا تھا۔ وہ زیاد پر بھروسہ کر کے اس کی زندگی میں نہیں گئی تھی۔ وہ جیسے خود سے بول رہا تھا، بے یقین نگاہیں اسکرین پر جمی تھیں۔ وہ جانتی تھی وہ حلال کو واپس نہیں کرے گا، خود اس کے لیے بھی نہیں۔ وہ اس کا موبائل بھی کچے میں ڈال دے گا، پولیس اس کو نہیں ڈھونڈ سکے گی، اس لیے اس نے وہ لباس خریدا تھا۔ اس کے بٹن تھے، ایئر ٹیگ ایک چوڑے بٹن کے سائز کا ہوتا ہے۔ اس نے ایک بٹن کو ٹیگ سے بدل دیا تھا۔ وہ زیاد پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، وہ زیاد کو دھوکہ دے رہی تھی۔ ہم اس کی لوکیشن معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ موبائل لیے تیزی سے اس طرف بھاگا جہاں وکرم کا آفس تھا۔ اس سرمئی دیواروں والے کنٹینر کے کونے میں بیٹھی کشمالا مبین نے بازو گھٹنوں کے گرد پھیلا کے تھوڑی ان پر جمائی ہوئی تھی۔ کمرہ اسی طرح چل رہا تھا۔ وہ سڑک پر آگے بڑھ رہے تھے، کہاں وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے گرے باں پر لگے بٹنز کو چھوا۔ وہ قطار میں نیچے تک آتے تھے، بڑے بڑے گول بٹن۔ اس نے تیسرے بٹن پر انگلی رکھی، اس کے اندر ننھا گول سا سلور ایئر ٹیگ چھپا تھا۔ کیا وہ اسے تلاش کر لے گا؟ یہ مسئلہ ہوتا ہے نام شہریوں کے ساتھ جو پولیس کو انوالو کرنے کے بجائے خود ڈیٹیکٹیو بن جاتے ہیں۔ اس کمرے میں چند کمپیوٹر سکرینز رکھی تھی۔ وہ سارجنٹ میجر ان پر جھکے ماہر کا فون ساتھ رکھے کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں وکرم کے ساتھ کھڑا تھا، بے چینی سے بار بار پہلو بدلتا۔ ہم اس کو ٹریس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس نے دوسری دفعہ پوچھا۔ اگر تمہاری فرینڈ پولیس کے پاس آتی تو زیادہ بہتر تھا۔ وکرم نے افسوس سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ ایئر ٹیگ تمہارے فون سے کنیکٹڈ ہے اور ہم اس کی آخری لوکیشن دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ لوکیشن کشمالا کی بلڈنگ کی ہے کیونکہ اس نے وقفہ دیا۔ وہ ایک بازو سینے پر لپیٹے دوسرے ہاتھ کے ناخن دانتوں سے کتر رہا تھا۔ کیونکہ ایئر ٹیگ ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کو اپنی لوکیشن تمہیں بھیجنے کے لیے ایک چیز چاہیے۔ انٹرنیٹ؟ ہاں، انٹرنیٹ۔ ایئر ٹیگ کے اندر انٹرنیٹ نہیں ہوتا، اس کی بیٹری کو چارجنگ نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ وہ 1 سال تک چلتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایئر ٹیگ اپنی لوکیشن تمہارے فون پہ تب بھیجے گا جب اس کے پاس انٹرنیٹ ہوگا۔ میں جانتا ہوں، مگر وکرم سنے بغیر کہہ رہا تھا۔ یعنی اس ایئر ٹیگ کو انٹرنیٹ تب ملے گا جب اس کے قریب کوئی آئی فون یا ایپل ڈیوائس ہوگی۔ وہ خود کو ان کے انٹرنیٹ سے جوڑ لے گا اور ہمیشہ اپنی لوکیشن بھیج دے گا۔ مالا کا فون اس نے پھینک دیا تھا۔ اپنا فون شاید وہ ساتھ لے کر نہیں گیا، لیکن ان کے قریب کسی کا تو فون ہوگا، کسی راہ چلتے انسان کا۔ کہا نا، لوگوں کو خود ڈیٹیکٹیو نہیں بننا چاہیے۔ اس نے مایوسی سے شیف کے بال کھجائے۔ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ایک کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کے دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے جس کے پاس اسمارٹ فون ہو، اور دوسری، اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، یہ کہ زیاد کو معلوم ہو گیا کہ وہ ایئر ٹیگ ساتھ لیے ہوئے ہے اور اس نے اسے کہیں پھینک دیا ہو۔ یعنی اب ہم صرف انتظار کریں گے کہ کوئی اسمارٹ فون اس کے قریب سے گزرے۔ ماہر، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ پولیس کے پاس آ جاتی تو بہتر تھا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ہر پل اسے دیکھ رہے تھے، اس کے کہے الفاظ سن رہے تھے۔ تم نہیں جانتے کہ یہ کیسا ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں، وہ شکستگی سے کہہ رہا تھا۔ کون؟ ماہر نے کندھے اچکا دیے۔ وکرم نے گہری سانس لی۔ تمہارا اشارہ ان چیزوں کی طرف ہے جو ہمیں بیسمنٹ سے ملی ہیں۔ وکرم نے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ اس کی میز پر ان چیزوں کی تصاویر رکھی تھیں، زعفران کے گاڑے، پتلے، الو کی کھوپڑی، سوئیاں۔ وہ جادو میں ملوث تھا۔ میری ماں بھی ان باتوں پہ یقین رکھتی ہے۔ وکرم نے کی آواز نکالی۔ لیکن ہم ان چیزوں کا کچھ نہیں کر سکتے ماہر۔ جادو فری سپیچ کے تحت آتا ہے اور اس کو اس ملک کے قانون میں پروٹیکشن حاصل ہے۔ ہم کسی کو جادو کرنے پہ گرفتار نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ تمہارے پاس نہیں آئے۔ وہ ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈال کے دروازے کی طرف بڑھا جب وکرم بولا، ایک تیسری وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ماہر چونک کر پلٹا، سوالیہ ابرو اٹھائے۔ کیا ایئر ٹیگ ایک تیسری وجہ کے باعث بھی اپنی لوکیشن نہیں بھیج پاتا؟ کیا یہ کہ وہ شدید گرم یا ٹھنڈے درجہ حرارت میں رکھا جائے؟ ایسی صورت میں وہ ضائع ہو جاتا ہے اور اس کو پہننے والے کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ ماہر نے میز پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا، اسکرین پر درجہ حرارت دیکھا، پھر شانے اچکا دیے۔ آج موسم خوشگوار تھا، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا۔ وہ کنٹینر کا کمرہ اسی طرح چل رہا تھا، بنا کسی جھٹکے کے، جیسے وہ کسی خالی سڑک پر بنا مقابلے کے چل رہا ہو۔ وہ کونے میں بیٹھی گھٹنوں پر چہرہ رکھے ہوئے تھی۔ اس کے عقب میں لگی جالی کے پار وہ لڑکی اسی طرح پہلو کے بل بے سود کھڑی ہوئی تھی۔ کیا وہ زندہ تھی؟
ہاں وہ زندہ تھی، ایسے مت سوچو مالا، اس نے جھرجھری لی، وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا، اپنی بہن کے لیے ہی صحیح، وہ تمہیں تلاش کر لے گا۔ وہ جانتی تھی ایئرٹیگ اپنی لوکیشن تب بھیجے گا جب اس کے رینج میں کوئی آئی فون ہوگا، زیاد اسے اپنے ساتھ جہاں بھی لے جائے گا وہاں کوئی تو دوسرا انسان ہوگا، اور اس ملک میں ہر دوسرے شخص کے پاس ایپل ڈیوائسز تھے، انٹرنیٹ تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آس پاس ایک بھی انسان نہ ہو۔ شاید زیاد سڑک کنارے اس ٹرک کو روک دے، شاید قریب سے گزرتی کوئی کار بھی رک جائے، تھوڑا سا وقت مل جائے اور اس کا ٹیگ کسی راہگیر کے فون سے خود کو جوڑ لے۔ وہ جانتی تھی زیاد سلطان جو اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا، حلال کو واپس نہیں کرے گا، لیکن وہ اسے حلال کے پاس لے جائے گا۔ اسے بس اتنا سا وقت چاہیے تھا اور تب تک ماہر اسے تلاش کر لے گا۔ اسے زیاد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا چاہیے تھا، اور یہ صرف تب ہو سکتا تھا جب پولیس زیاد سلطان کو رنگے ہاتھوں پکڑے۔ وہ تب تک محفوظ نہیں ہوگی جب تک کوئی جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں جائے گا۔ اس نے بے چینی سے اپنے تیسرے بٹن کو چھوا، ماہر اسے ڈھونڈ لے گا، اپنی بہن کے لیے ہی صحیح، وہ اسے ڈھونڈ لے گا۔ اس نے زور سے بازو اپنے گرد پیٹ لیے، اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ کیا وہ خوف زدہ تھی؟ کیا خوف ٹھنڈ میں اضافہ کرتا تھا؟ مالا نے چہرہ اٹھا کے دیکھا، کنٹینر کی چھت کے قریب ایک وینٹ سا بنا تھا، اس سے ہوا نکل رہی تھی، ٹھنڈی ہوا۔ باہر ٹھنڈ تھی کیا؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، آج تو موسم درمیانہ تھا، پھر اسے ٹھنڈ کیوں لگ رہی تھی؟ ماہر کافی کا کپ پکڑے کوریڈور میں واپس آئے تو وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، ماہر کہاں گیا؟ اس عمارت کے باہر ایک روشن دان پھیلا تھا، سڑک کی دوسری جانب تحت نگاہ سبزہ پھیلا تھا، اور وہاں سفید پتھریلے بینچ رکھے تھے۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھا تھا، سر ہاتھوں میں گرائے، خاموش۔ وہ کافی کے دونوں کپ اٹھائے، چلتے ہوئے اس کے قریب آئی، پھر ایک کپ اس کی طرف بڑھایا۔ کافی؟ ماہر نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ دن کی روشنی میں اس کی آنکھوں تلے ہلکے زیادہ نمایاں تھے۔ کافی دیکھ کے وہ پھیکا سا مسکرایا اور کپ تھام لیا۔ وہ بینچ کے دوسرے کنارے پہ بیٹھ گئی۔ اب ان کے سامنے سڑک تھی اور اس کے پاس پولیس اسٹیشن کی عمارت۔ اندر باہر لوگ آ جا رہے تھے۔ وہ دونوں چند منٹ خاموشی سے انہیں دیکھتے گئے۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی آواز زخمی سی تھی۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا، اس کو ڈر تھا کہ زیاد کی سرکار کے جنات اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے کہے الفاظ سن رہے ہیں۔ اگر وہ مجھے بتاتی تو ہم شاید کوئی راستہ نکال لیتے، اور زیاد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کروانا چاہتی تھی۔ اور اگر سب ویسا نہ ہوا جیسا اس نے پلان کیا تھا تب؟ ماہر نے چہرہ موڑ کے انہی زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اور حلال کی بھی۔ زیاد سے اسے جتنی نفرت ہو، اسے خود کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ محبت اور نفرت ایک سکے کے دو رخ ہیں ماہر بے۔ وہ بڑبڑائی، وہ چونکا، ہوش اسے دیکھا۔ تم کچھ جانتی ہو؟ ماہر نے کافی کا گھونٹ اندر اتارا۔ کیا وہ اس سفید لفافے کا ذکر کرے؟ وہ کچھ جانتی تھی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سرخ اینٹوں والی روشن عمارت میں لوگ اسی طرح آ جا رہے تھے، کسی کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نے اسے کئی دفعہ پوچھا تھا کہ وہ کیا جانتی ہے، لیکن اس نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا۔ کیا آپ نے اس پہ بھروسہ کیا تھا؟ اس کو سب کچھ بتایا تھا؟ ہاں، ہر وہ چیز جو میں کین کلر کے بارے میں جانتا تھا میں نے اسے بتائی تھی۔ کین کلر کون؟ تمہارا بہنوئی؟ اور کون؟ وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ ماہر نے ابرو اکٹھے کرتے ہوئے کپ نیچے کیا۔ اس کو کین کلر کیوں کہتے ہیں؟ کیا مالا نے تمہیں نہیں بتایا؟ وہ جب کسی کو قتل کرتا تھا تو اس جگہ پر قابیل کا نشان چھوڑتا تھا، اس کو کالنگ کارڈ کہتے ہیں۔ بہت سے قاتل ایسے کالنگ کارڈز چھوڑتے ہیں۔ قابیل کا کوئی نشان بھی تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بائبل کے مطابق خدا نے قابیل کے بازو پر ایک نشان بنایا تھا تاکہ وہ پہچان لیا جائے اور کوئی اسے قتل نہ کرے۔ اس کی زندگی اس کی سزا تھی، وہ کہہ رہا تھا، اور وہ موبائل کھولے گوگل پر کچھ لکھ رہی تھی۔ ماہر نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے اسکرین پر دکھائی دیتی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ یہ زیاد کا نشان ہے؟ وہ بولی تو اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ وہ غور سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم اسے پہچانتی ہو؟ یہ نشان سرکار کے بازو پر بھی ہے۔ مابینہ نے الجھا ہوا چہرہ اٹھایا۔ وہ دوحہ میں اپنے اپارٹمنٹ کے صوفے پر لیٹا تھا، اس کی آنکھیں غنودگی سے بند ہو رہی تھیں۔ کوئی میز پر اس کے قریب آ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ دیکھ سکتا تھا، جھڑیوں زدہ ہاتھ، وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ حور جہاں کی بیٹی جانتی ہے، یہ نشان یہ نگینا آنٹی کے بازو پر ہے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، کانوں نے الفاظ سنے، ذہن نے ان کو پروسیس کیا، اور دل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ زیاد کی ماں؟ ہاں، یہ میں نے اس روز دیکھا تھا جب میرا والیٹ کھویا تھا۔ اسی طرح اسے دیکھے گیا، ابرو اکٹھے کیے ناسمجھی سے۔
یہ زیاد کی ماں کے بازو پر کیوں ہوگا؟ اس نے سر جھٹکا. ذہن میں وہ بوڑھی ہوش سے بیگانہ عورت آئی, ایک بے ضرر وجود. ماہی نے جواب نہیں دیا. کبھی وہ اسکرین کو دیکھتی, کبھی چہرہ اٹھا کے اس کو. مالا نے بھی یہ نشان دیکھا تھا کہ اس نے آپ کو نہیں بتایا. وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا. ماہی کے الفاظ آہستہ آہستہ دل میں جذب ہو رہے تھے. وہ استنبول میں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے, ایک میز کے گرد معید کی شادی سے پہلے فیملی ڈنر. زاد سلطان طنز سے پوچھ رہا تھا, ایسا دلچسپ جادوگر کہاں پایا جاتا ہے؟ اور وہ سربراہی کرسی پہ براجمان کہہ رہا تھا. وہ ایک بوڑھا آدمی ہے, تجربہ کار جادوگر, اس کی ایک کثیر کلٹ فالوئنگ ہے. وہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتا, اس لیے وہ کبھی پکڑا نہیں گیا. وہ قدم قدم سبزہ زار پر چل رہا تھا. پیچھے سنگی بینچ پر ماہی تنہا بیٹھی رہ گئی. وہ اسے پکار رہی تھی لیکن ماہر نے نہیں سنا. پھر وہی کہانی. کشمالہ بیزار ہوئی تھی. کیوں کشمالہ بی بی, آپ کو یہ سب کہانی لگتا ہے؟ اس نے کار کا ڈرائیونگ ڈور کھولا بھی جان, ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ پہنی, سٹارٹ کا بٹن دبایا. پولیس اسٹیشن اور ماہی اب بہت کچھ پیچھے رہ گئے تھے. کافی کا کپ شاید راستے میں کہیں گر گیا تھا. تمہارا جادوگر ویلن جس کے کلائنٹ ساری دنیا میں ہیں, اس کو کسی نے نہیں دیکھا. وہ افسوس سے سر ہلا رہی تھی. جانتے ہو دنیا کے بڑے بڑے کلٹ لیڈرز کی پہچان کیا ہے؟ کار سڑک پر دو رہی تھی, اس کا پیر ریس پر تھا اور دماغ غنودگی میں. وہ سب نارسسسٹ مرد ہوتے ہیں جن کی انا ان کو اکساتی ہے کہ وہ اپنے گرد فالوورز اکٹھے کریں. مردوں کی انا کو گمنام لیڈر بننے کی اجازت نہیں دیتی. وہ بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے کہہ رہی تھی اور وہ الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا. اس نے سبز بند گلے کی قمیض پہن رکھی تھی, کندھے پر کامدار شال تھی, کانوں میں جھمکے. اس لیے یا تو تم ہمیں بیوقوف سمجھ کے ایک ہی کہانی دہراتے ہو. وہ جھکی آنکھوں کے ساتھ بوتل گلاس میں انڈیل رہی تھی, یا تمہارا جادوگر کوئی عورت ہے. گلاس اٹھا کے اس نے شانے اچکائے تھے. ہسپتال کی عمارت کے سامنے وہ کتنی ہی دیر بیٹھا رہا. شل سن. ایک لمحے کے لیے میز پر سناٹا چھا گیا تھا. کوئی مرد اتنا بڑا کلٹ لیڈر بن کے گمنام نہیں رہ سکتا, عورت رہ سکتی ہے. عورت کو اتنی پذیرائی کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کی انا جلد سیر ہو جاتی ہے. ناممکن, ماہر فرید نے وثوق سے کہا تھا. وہ مرد ہے, میں جانتا ہوں سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے. اور اس نے یہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ماہر فرید کبھی لوگوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا. ہسپتال کا کوریڈور اب بھی ویسا ہی ویران تھا. اندرانی ایک پولیس آفیسر کو بیان لکھوا رہی تھی, نڈر, بے پرواہ, اکتائی ہوئی. پولیس کی مسلسل پوچھ تاچھ کے باوجود اس کے اعصاب پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا. البتہ ماہر فرید کو آتے دیکھ کے وہ چونکی, اس کے رنگ بدلنے لگے. خوف, بے بسی. وہ نگینہ سلطان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا. وہ اسے نہیں روک سکتی تھی. اس کے چہرے پہ لکھا تھا کہ وہ سب جانتا ہے. کمرے کا سفید دروازہ بنا کسی آواز کے کھلا. سامنے بستر پر ایک عورت لیٹی تھی, جیسے ہڈیوں کا پنجر, بوڑھی, کمزور, بند آنکھیں اور ناک پر لگا آکسیجن ماسک. چہرہ آدھے سے زیادہ مسخ ہو چکا تھا اور اس پر لگی پٹیاں بھی گل سڑ چکی تھیں. وہ ماسک نہیں پہن سکا. وہ اس کمرے میں پھیلی بدبو سونگھ سکتا تھا, ارواح خبیثہ کی بو, موت کی بو. تم سرکار ہو؟ چوکھٹ میں کھڑا ماہر فرید پلکیں نہیں جھپک پا رہا تھا. اس کی آنکھوں میں بس تعجب تھا, الجھن تھی. نگینہ بیگم نے آنکھیں کھولی. اس سے نگاہ ملی. بھڑی شیب, بکھرے بال اور سرخ ہوتی حیران آنکھوں والا ماہر فرید ان کے سامنے کھڑا تھا. وہ دھیرے سے مسکرائیں. کپ کپاتے لاغر ہاتھ سے ماسک اتارا. آؤ ماہر فرید, بلاخر تم نے ہمیں ڈھونڈ لیا. ساتھ رکھے اسکرین پر ان کی آکسیجن سیچوریشن فوراً سے کم ہوئی, لیکن وہ اتنی کم نہیں تھی کہ ان کا سانس اکھڑے. وہ بالکل شل سا تھا, ساخت کسی روبوٹ کی طرح چلتا. وہ ان کے عین سامنے آ کھڑا ہوا. میں نے اپنی اور تمہاری ملاقات کی تمنا برسوں سے کی تھی. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے بستر کے قریب جا رکا. تم سرکار ہو؟ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا. وہ کشمالہ کا ڈرائیور کیف بن کے اس کے گھر میں آخری دفعہ آیا تھا. وہ دن جب اس نے مالا کے سامنے اپنا استعفیٰ رکھا تھا. وہ حورِ جہاں کے کمرے کی کھڑکی کے باہر تھا. وہ اندر بیٹھی نگینہ بیگم سے بات کر رہی تھی, مالا اور زیاد کے رشتے کی بات. کھڑکی کھلی تھی, وہ باہر سے سب کچھ سن سکتا تھا. پھر نگینہ بیگم نے اسے پکارا تھا. تب وہ ہڈیوں کا پنجر نہیں تھی, وہ اس سے بہت بہتر تھی. انہوں نے اسے سلیم کہہ کے پکارا تھا. وہ ایک بوڑھی بے ضرر سی خاتون تھی. وہ اسے جائے نماز مانگ رہی تھی. وہ جائے نماز لیے ان کے پاس آیا تھا.
اسے پکڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے ہلکا سا ٹکرایا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ وہ مالک کے اپارٹمنٹ واپس گیا تھا اور اس کا سر بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ استعفیٰ دینے کا غم نہیں تھا، اسے بخار ہو گیا تھا۔ وہ سرکار کے ہاتھ کا لمس تھا، اس نے اس پر کچھ پھونکا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ کیا ہم تمہاری توقعات پر پورا نہیں اترے؟ وہ ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تم سرکار ہو؟ دیکھو کیا حال کیا ہے تم نے ہمارا۔ ماہر فرید کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ میں نے؟ اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہاں ہمیں سب یاد ہے، وہ مسکرائیں۔ ہم نے تمہارے باپ کو برین ٹیومر سے مارا تھا، شمس کے کہنے پہ۔ اس کے پہلو میں گری مٹھیاں بھیج گئی، آنسوؤں کا گولا سا اس کے حلق میں اٹکنے لگا۔ بہت سے مناظر نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ دونوں باپ بیٹا مسکراتے ہوئے آفس کوریڈور پہ آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کا نیلے سوٹ میں ملبوس سفید سیاہ بالوں والا خوبرو سا باپ، ان کے پرفیوم کی خوشبو، ان کی شخصیت کا وقار، اسے سب یاد تھا۔ اور پھر ہسپتال کے بستر پر لیٹا، زرد چہرے اور کمزور وجود والا اس کا باپ، جس کے سر پر پٹی بندھی تھی، اور وہ نوجوان ان کی پائنٹی کے ساتھ بیٹھا، ان کے پیروں پر سر رکھے ہوئے تھا۔ میرا باپ۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، آواز کپ کپائی۔ اور تمہاری ماں، اس کو سحر عشق سے بھی ہم نے بیمار کیا تھا۔ وہ مسکرا کے بتا رہی تھی، وہ ان کے کارنامے تھے، ان کی سب سے بڑی اچیومنٹس۔ وہ بس اس عورت کو دیکھے گیا جس کا آدھا چہرہ مسک تھا، جس کے جسم سے بدبو اٹھ رہی تھی، اور وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ بارش میں بھیگتا نوجوان، وہ سڑک کنارے بیٹھا سر جھکائے رو رہا تھا۔ اس کی ماں، اس کے ٹیومرز، ذرا باپ کو چھوڑ رہی تھی۔ اس کی ماں کسی اور سے شادی کرنے جا رہی تھی۔ وہ اس کو سمجھا کے تھک گیا تھا۔ اور حلال، وہ جس کو پانے کی ہمیں تمنا تھی۔ وہ بلائی منزل پر بنے لیونگ روم میں ونگ چیئر پر بیٹھا تھا، سیاہ لباس پہنے۔ وہ سوگواریت سے کھڑکی سے نظر آتی شہر کی جلتی بجھتی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ تب وہ ساتھ آ کے بیٹھی تھی، وہ ننھی سی گھنگریالے بالوں والی لڑکی۔ اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں، مڑی ہوئی پلکیں اور گال میں بھدا گڑا۔ وہ اس سب کو پہچانتا تھا، وہ اس کا عکس تھی۔ حلال کہاں ہے؟ وہ ہمارے پاس تھی اتنے برس سے، اور تم اسے نہیں ڈھونڈ سکے؟ وہ جیسے کسی ٹرانس سے نکلا، تیزی سے ان کے سرہانے تک آیا۔ حلال کہاں ہے؟ وہ بولا تو بھیگی آواز ایسے تھی جیسے سانس چڑھ گیا ہو۔ اسے زیاد لے گیا ہے، کہاں ہم نہیں جانتے، لیکن تم اسے کبھی نہیں ڈھونڈ پاؤ گے ماہر۔ ماہر نے تھوک نگلا، بہت سے آنسو جیسے اندر ہی دبا لیے، پھر وہ دھیرے سے ان کے سرہانے پر جھکا۔ تم سرکار ہو؟ اب وہ حیران نہیں تھا، اب اس کی آنکھوں میں تیش تھا، نفرت تھی، افسوس تھا۔ ہاں ہم سرکار ہیں، مسخ چہرے والی عورت مسکرائی۔ اور ہم تمہیں برسوں سے جانتے تھے، تم ہی ہمیں نہیں جان سکے۔ پھر ان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، جلے ہوئے ہونٹوں والی مسکراہٹ۔ ہم یہ بھی جانتے تھے کہ سبرینا زندہ ہے، اور یہ بھی کوئی شہر میں ہے۔ ہم ہمیشہ تم سے ایک قدم آگے رہی ہیں۔ کیا مل گیا تمہیں یہ سب کر کے؟ وہ ترہم اور دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا، چہرہ ابھی تک ان کے اوپر جھکا تھا۔ ملے گا، ابھی ملے گا، لیکن تم نہیں سمجھو گے۔ تمہیں حلال سے کیا چاہیے؟ وہ ہلکا سا ہنسی، پھر تکلیف سے کراہ نکلی۔ ہنسنے سے ان کی جلی ہوئی جلد میں جیسے درد کی ٹیسیں اٹھی تھی۔ زیاد کہاں ہے؟ مجھے بتا دو، شاید تمہاری اٹکی ہوئی روح کو نجات مل جائے۔ وہ ہمارا بیٹا ہے ماہر، ہم اس کی آخری دم تک حفاظت کریں گے۔ اسے لگا ان کی آنکھوں کا کنارہ بھیگنے لگا ہے، پھر اس کی نگاہ ان کے سر تلے رکھے تکیے تک دوڑ گئی۔ فائبر بال سے بھرا تکیا، پھولا پھولا اور بھاری، کسی کے منہ پہ رکھ دو تو اس کی کراہ تک نہ نکلے۔ اسے بہت کچھ یاد آیا، اس کے مرتے ہوئے باپ کے سر تلے بھی ایسا ہی تکیا تھا، اس کی ماں کی لاش تلے بھی یہی تھا، سائیک وارڈ میں اس کے قید خانے میں بھی ایسے تکیے تھے۔ میں چاہوں تو ایک پل میں تم سے اپنی زندگی کے تمام بدلے لے لوں نگینا بیگم۔ وہ سیدھا ہوا اور نفی میں سر ہلایا۔ لیکن ماہر فرید قاتل نہیں ہے۔ اسے افسوس اور ترہم سے دیکھتا وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مرو، میں چاہوں گا کہ تم زندہ رہو سرکار، اور تم جان کنی کی ساری تکلیفیں جھیلو۔ تم موت کو بار بار دیکھو اور اس کی تمنا کرو، لیکن وہ تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہٹ رہا تھا۔ وہ ابھی تک مسکرا رہی تھی، تکلیف سے ان کی آنکھوں میں پانی آ رہا تھا۔
سائڈ ٹیبل پر وہ نوٹ پیڈ اسی طرح الٹا رکھا تھا۔ لوہے کا کمرہ ساکن ہو چکا تھا۔ چند لمحے وہ گہرے سانس لیتی رہی، ہر سانس کے ساتھ ہر آہٹ گنتی رہی، اور پھر ایک کنڈا کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری، بازو مزید اپنے گرد لپیٹ لیے، آنکھیں دروازے پہ مرکوز تھی۔ دروازے میں شگاف ابھرا اور تیز روشنی اندر داخل ہوئی۔ مالا کی آنکھیں چندھیا گئیں، پھر پلکیں جھپکائی، روشنی غائب ہو گئی۔ زیاد سلطان اوپر چڑھتا کنٹینرز کے اندر آیا اور اپنے عقب میں دروازہ بند کر دیا۔ تم نے سمجھا تم مجھے بے وقوف بنا لو گی؟ وہ کونے میں بیٹھی کمر دیوار سے لگائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے نہیں مارے گا، نہیں مارے گا، دل نے تسلی دی۔ کتنی ہی دفعہ ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں کشمالا۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور افسوس سے اس کے سفید چہرے کو دیکھا، پھر اس کی کلائی کو۔ تم، میں اور زنجیریں۔ وہ سانس روکے اس کو دیکھے گئی۔ لیکن یہاں کوئی بک شیلف نہیں ہے جس کو تم گرا سکو، کوئی پولیس نہیں ہے جسے تم مدد کے لیے بلا سکو۔ وہ نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ حلال ہے نا؟ ابرو سے پیچھے بنی جالی کی طرف اشارہ کیا۔ زیاد نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تم اب بھی اس کی بہن کا سوچ رہی ہو؟ تمہارا مسئلہ میرے ساتھ ہے، مجھے رکھ لو، اس کو جانے دو۔ اس نے زنجیروں والے ہاتھ اکٹھے کیے۔ پلیز زیاد، وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ میں تم سے اپنی اور تمہاری بات کرتا ہوں اور تم اس کو سوچ رہی ہوتی ہو۔ زیاد کے چہرے پہ زخمی سا تاثر ابھرا۔ جب میں اپنی اور تمہاری بات کرتی تھی تو تم کس کو سوچتے تھے؟ وہ ہاتھ نیچے کر کے ایک دم چلائی، چہرہ سرخ ہوا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ تم سبرینا کو سوچتے تھے، تم میرے اندر اس کو ڈھونڈتے تھے۔ اس نے خود کو چلاتے سنا۔ یہ سکرپٹ کا حصہ نہیں تھا، اسے زیاد کے سامنے چیخنا نہیں تھا، اسے اس کی منت کرنی تھی، مگر اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی، اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ مت ظاہر کرو کہ تم جیلس تھی، تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم جیلس ہوتی۔ زیاد نے میں سر جھٹکا۔ جیلس؟ میں جیلس نہیں ہوں، یہ انکشاف ہے۔ اس کی آواز اونچی ہوئی۔ کیا کوئی اس کی آواز سن سکے گا؟ کیا کوئی باہر سڑک سے گزر رہا ہوگا؟ میں جان گئی ہوں کہ تم میرے اندر کس کو تلاش کرتے تھے۔ زیاد سلطان نے جیسے اس کو سنا نہیں، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے غلط انتخاب کیا کشمالا، تم نے میرے اوپر اس کی بہن کا انتخاب کیا۔ اس نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر کلائی پر بندھی گھڑی کو۔ 4 سے 5 گھنٹے، بس اتنا وقت ہے تمہارے پاس۔ اس نے چونک کر گردن اٹھائے۔ وہ اسے اسپاٹ انداز میں کھڑا جیسے فیصلہ سنا رہا تھا۔ تم اس وقت آبادی سے بہت دور ہو اور یہ ایک فریزنگ ٹرک ہے۔ 4 سے 5 گھنٹے میں یہ تمہارے جسم کا درجہ حرارت اتنا کم کر دے گا کہ تمہارا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ اب دروازے کے قریب لگے ایک سرمئی بورڈ کے بٹن دبا رہا تھا۔ ایک دم وینٹ سے تیز سرد ہوا نکلنے لگی۔ مالا نے بے اختیار اپنی زنجیر کو دیکھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، وہ اس بورڈ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یہ بورڈ پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے، تم چاہو بھی تو اس کا درجہ حرارت کم نہیں کر سکتی۔ وہ واپس پلٹا اور دیکھا کہ وہ اپنی زنجیروں کی لمبائی دیکھ رہی تھی تو گہری سانس لے کر بتایا، یہ ٹرک اس وقت ایک ان ٹچڈ لینڈ میں ہے، ایک جنگل جہاں آج تک انسان نے قدم نہیں رکھا۔ یہاں دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ تم مجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس نے بے یقینی سے زیاد سلطان کو دیکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا، وہ اسے نہیں مار سکتا تھا، وہ اس پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا، اس کا دل توڑ سکتا تھا، اس پہ جادو کر سکتا تھا، لیکن زیاد سلطان اس کی جان نہیں لے سکتا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم ابھی میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف ہی نہیں ہو کشمالا، اور اسی سرد مہری سے وہ پلٹ گیا۔ دروازے کا لوک کھولتے ہوئے وہ رکا۔ تم نے سمجھا تھا تم مجھے دھوکہ دے کر اس کے ساتھ چلی جاؤ گی، لیکن تم اپنی آخری سانس تک مجھ سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ طنز، افسوس، جیسے سے مالا کی عقل پہ حیرت ہو۔ گرم آنسو اس کے سرد چہرے پہ پھسلتے رہے۔ وہ اب پلٹ کے لاک کھول رہا تھا، وہ اب جانے لگا تھا۔ وہ شاید آخری دفعہ اسے دیکھ رہی تھی۔ سبرینا زندہ ہے، اس نے خود کو کہتے سنا۔ لبوں سے سرد دھواں سا نکلا۔ زیاد کے ہاتھ ٹھہر گئے۔ پلٹ کے اسے ایسے دیکھا جیسے سردی نے اس کے ذہن پہ اثر کر دیا ہو۔ کون؟ تمہاری سبرینا مری نہیں، اسے وٹنس پروٹیکشن مل گئی تھی، میں اس سے بات کر چکی ہوں، وہ زندہ ہے۔ وہ بالکل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا جیسے اس کی دماغی حالت کا اندازہ کر رہا ہو۔ نہیں یقین آیا؟ جب وہ زخمی ہو کے سڑک کنارے گری تھی اور اس کے پاس نیلے اور زرد رنگ کا کیک گرا تھا اور تم نے قابیل کا نشان بنایا تھا، اس نے تب آنکھیں کھول کے تمہیں دیکھا تھا، تمہاری نگاہ ملی تھی، تم نے ماسک پہن رکھا تھا، ہے نا؟
یہ کسی پولیس پروفائل میں نہیں لکھا، یہ اس نے مجھے بتایا تھا۔ وہ پلک نہیں جھپک سکا، سانس جم گئی تھی جیسے۔ کشمالہ مبین سے پہلے وہ برف کا مجسمہ بن گیا تھا۔ اور تمہاری ماں، تمہاری جادوگرنی ماں، وہ برسوں سے یہ بات جانتی ہے، اس نے تم سے یہ بات چھپائی تھی۔ اس کے جنات اس کو خبر دے چکے تھے، لیکن وہ تمہیں سبرینا سے دور کرنا چاہتی تھی، کیونکہ سبرینا اس ایکسیڈنٹ کے بعد ماں نہیں بن سکتی تھی اور سرکار کو تمہارا بچہ چاہیے تھا۔ ایک نگاہ جالی کے پیچھے ڈالی، گھنگریالے بالوں والے وجود میں حرکت ہوئی تھی، وہ شاید اٹھ رہی تھی۔ جاؤ زیاد، اور اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو جو میری سزا میں قبول کروں گی، لیکن تم اپنی ماں کا سچ جاننے کے بعد ایک دفعہ میرا سامنا ضرور کرو گے۔ ہر لفظ کے ساتھ منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ زیاد سلطان نے جواب نہیں دیا، وہ چند لمحے گمسم سا اس سے دیکھتا گیا، پھر پلٹ گیا۔ زیاد، میری بات سنو، وہ زور سے چلائی، لیکن وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے اسے لاک کر رہا تھا۔ زیاد، وہ زور سے چلائی، آواز بھیگنے لگی۔ کیا یہ آخری دفعہ تھا جب وہ اس کی قید میں آئی تھی؟ کیا سیاد اور پرندے کا کھیل ختم ہونے جا رہا تھا؟ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ مزید توانائی نہیں خرچ کر سکتی تھی، ابھی موسم ٹھنڈا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ اس کا خون جمنے لگے۔ اس کے پاس وقت تھا، اور تب اس نے وہ آواز سنی، وہ باریک آہستہ آواز، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مالا نے چونک کے گردن موڑی، جالی کے پار وہ اس لڑکی کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھ رہی تھی۔ تم جانتی تھی کہ میں آؤں گی حلال؟ میں تم سے بات نہیں کر رہی مالا، وہ بالوں کو کانوں کے پیچھے رس رہی تھی، میں اس سے بات کر رہی ہوں جو ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کشمالہ مبین کا سانس منجمد ہو گیا، اس نے بے اختیار سینے پہ ہاتھ رکھا۔ وہاں ایک دھڑکن تھی، اور اس سے نیچے ایک دوسری دھڑکن بھی تھی۔ مجھے معلوم تھا بدر آئے گا، وہ لڑکی کہہ رہی تھی، تمہارا بیٹا بدر۔ ٹرک کو ایک جنگل ویرانے میں چھوڑ کے زیاد سلطان چند کوس تک پیدل چل کے آیا۔ یہاں ایک رکی ہوئی کار سڑک کنارے کھڑی اس کے منتظر تھی۔ چونکہ چابی اس کی جیب میں تھی، اس لیے قریب جاتے ہی کار کے لاکس کھل گئے۔ وہ اندر بیٹھا اور سٹارٹ کا بٹن دبایا تو انگلی کانپی تھی، اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہانی کر رہی تھی، وہ مہلت چاہ رہی تھی تاکہ اس کا ہیرو آئے اور اس کو بچا لے، ورنہ سبرینا زندہ نہیں ہو سکتی تھی۔ سبرینا مر چکی تھی، اس نے پوری تسلی کی تھی۔ مردہ خانے کی رپورٹ، اس کے گھر والے، پولیس کی اسٹیٹمنٹ، ہر شے سے واضح تھا کہ وہ مر چکی تھی۔ اس نے سبرینا کی قبر بھی دیکھی تھی، اس پر پھول بھی رکھے تھے۔ وہ اب بھی اوکے جاتا تو اس کی قبر پر ضرور جاتا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ نگینہ بیگم نے پلکیں جھپکائی، نرس کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ انہوں نے کروٹ بدلنی چاہی، لیکن جسم سے شدید ٹیسیں اٹھی۔ چہرے کے جلے ہوئے حصے سے تعفن زدہ بدبو اٹھ رہی تھی۔ باوجود احتیاط کے کمر پر بیڈ سورز بن گئے تھے اور ان میں کیڑے پڑنے لگے تھے۔ یہ گزشتہ رات ہی ہوا تھا اور ڈاکٹرز ان کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ سٹاف کی لاکھوں کوششوں کے باوجود بدبو ختم ہو رہی تھی نہ کیڑے۔ ان کے وارڈ کو چند گھنٹوں قبل قرنطینہ کر دیا گیا تھا۔ زخموں کے سیمپل پبلک ہیلتھ ایجنسی کو بھجوائے گئے تھے کہ کہیں یہ کوئی وبا تو نہیں، لیکن اب تک کسی سٹاف یا ملاقاتی میں اس کے سمٹم ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ نگینہ بیگم نے آہٹ پہ چونک کے دروازے کو دیکھا۔ کوئی اندر داخل ہوا تھا، نیلے اسکربز میں ملبوس، چہرے پر ماسک اور سر پر جالی دار ٹوپی پہنے، ہاتھوں پر دستانے، کوئی ڈاکٹر تھا شاید۔ اب ان کے کمرے میں جو بھی داخل ہوتا وہ حفاظتی لباس پہن کے آتا تھا۔ پانی، انہوں نے خشک لبوں پر زبان پھیری، حلق خشک تھا، انہیں پانی چاہیے تھا۔ وہ قریب آیا، ماسک نیچے کیا، نہ بھی کرتا تب بھی وہ اس کی آنکھیں دیکھ کر ٹھہر گئی تھی۔ آواز حلق میں اٹک گئی تھی۔ یہ وہ آنکھیں تھیں جنہوں نے پہلی دفعہ کھلنے پہ ان کا ہی چہرہ دیکھا تھا۔ زیاد، وہ حیران تھی، پھر چہرے پر بے چینی نمودار ہوئی۔ وہ پولیس کو مطلوب تھا، وہ یہاں کیسے؟ سبرینا زندہ ہے؟ وہ قدم قدم چلتا ان کے سرہانے آیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ زیاد، پلیز بیٹے یہاں سے چلے جاؤ، پولیس والے رات سے تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ وہ پریشانی سے بدک بول پا رہی تھی۔ یعنی وہ زندہ ہے؟ وہ شل رہ گیا، ساری دنیا ساکت ہو گئی۔ زیاد، پلیز، وہ تمہیں گرفتار، ان کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ اپنی ماں کے آنسو پہچانتا تھا، وہ واقعی زندہ تھی اور آپ جانتی تھیں۔ اس کی بھیگی آواز میں غراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں، میں جانتی تھی، لیکن وہ تم سے نفرت کرتی تھی۔ انہوں نے بے چینی سے دروازے کو دیکھا، شیشے کی دیوار کے آگے بلائنڈز برابر تھے، لیکن کوئی کسی بھی وقت اندر آ سکتا تھا۔ پلیز تم چلے جاؤ۔
انہوں نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے، ایک ہاتھ کوٹ زدہ گل سڑ چکا تھا، دوسرا تندرست تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کرنے آیا ہے، وجہ معلوم نہیں تھی، اب ہو گئی تھی۔ سبرینا وجہ تھی، لیکن وہ اس کے لیے تیار تھی، زیاد کے لیے کچھ بھی۔ سرکار، وہ دھیرے سے ان کے اوپر جھکا۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ سبرینا کے غم پہ تعمیر کیا تھا۔ کشمالہ سے شادی سبرینا کی امید کھو دینے پہ کی تھی۔ حلال کو دھکا اسی کے لیے دیا تھا۔ میں نے بہت کچھ سبرینا کو مارنے کے جرم کے گلٹ میں کیا تھا۔ وہ سیدھا ہوا اور نفرت سے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ میرے بیٹے، میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا تھا۔ ان کے ہاتھ جڑے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے جلے ہوئے چہرے کے گڑھوں میں گم ہو رہے تھے۔ تمہاری محبت میں۔ وہ زندہ تھی اور تم نے مجھ سے یہ چھپایا۔ اس کی آواز میں سرگوشی بھری ہراہٹ تھی، ایک سرخ دھند جو اس کے سامنے چھائی تھی۔ زیاد، خود کو خطرے میں مت ڈالو۔ نگینہ بیگم نے پریشانی سے دروازے کو دیکھا۔ ایک سچ آج تمہیں میں بھی بتاتا ہوں سرکار، ان کے کان کے قریب جھکا کہہ رہا تھا۔ میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی۔ مجھے تم سے بھی اتنی ہی نفرت تھی جتنی میرے باپ کو تم سے تھی۔ میری محبت دکھاوا تھی کیونکہ میں تمہارے جادوؤں سے ڈرتا تھا اپنے باپ کی طرح، لیکن آج کے بعد میں نہیں ڈروں گا۔ وہ سیدھا ہوا، انہیں پریشانی سے اس کو دیکھا، پھر دروازے کو۔ آج کے بعد مجھے کسی کا خوف نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ تم تینوں، کشمالہ، تم اور حلال، تم تینوں آج میری زندگی کے فیصلے کرتے آئی ہو۔ تم تینوں آج اپنی اپنی قبر میں اتر جاؤ گی۔ اس نے جھپٹ کے ایک تکیہ ان کے سر کے نیچے سے نکالا اور اگلے ہی لمحے اسے ان کے کوٹ ذرا چہرے پہ رکھ دیا۔ ان کے کمزور ہاتھ پیروں میں تیزی سے مزاحمت ہوئی، دائیں بائیں۔ جس سمے قید روح پھڑپھڑائی، اس نے آخری کوشش کی۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا، بہت سی آوازیں سنائی دی۔ پولیس مین پستول اس کی طرف بلند کے اسے پیچھے ہٹنے کو کہہ رہے تھے۔ دو افراد اس کے بازو کھینچ رہے تھے، لیکن وہ پوری قوت سے تکیہ اس بوڑھی جادوگرنی کے چہرے پر دبائے ہوئے تھا۔ کسی نے زور سے اسے پیچھے کھینچا، لیکن تب تک تکیے تلے پھڑپھڑائی روح کی مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ نرس اور سٹاف چلاتے ہوئے مریض کا تکیہ اٹھا رہے تھے۔ زیاد سلطان قدم قدم پیچھے ہٹتا گیا اور دونوں بازو فضا میں اونچے اٹھا لیے۔ کسی نے پیچھے سے اس کا بازو مروڑا، کسی نے اسے کندھوں پر دباؤ دے کر نیچے بٹھا۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اب دو افراد اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا رہے تھے۔ نگینہ سلطان کا چہرہ بے جان سا پڑا تھا، آنکھیں کھلی تھیں اور روح کب کی پرواز کر چکی تھی۔ آنکھ سے ایک آنسو نکل کے گال پر لڑک رہا تھا۔ زیاد سلطان، تم ہماری حراست میں ہو، تمہیں خاموش رہنے کا حق حاصل ہے۔ تمہارا کہا کوئی بھی لفظ تمہارے خلاف عدالت میں استعمال ہو سکتا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے تھے۔ ایک آفیسر اس کو اس کے حقوق پڑھ کے سنا رہا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ جس شے کی اس نے برسوں سے تمنا کی تھی وہ آج پوری ہو گئی تھی۔ کیسا ہوتا ہے اپنی کھوئی ہوئی بہن کو ڈھونڈنا؟ وہ سفید دیوار کے سامنے رکھی سنگی کرسی پر بیٹھی تھی اور ماہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پر اکڑوں بیٹھا تھا۔ شیشے کی دیواریں دھوپ اندر لا رہی تھی۔ وہ بے چینی سے موبائل کے بٹن دبا رہا تھا جب ماہی بولی۔ ماہر کے ہاتھ تھمے، گردن اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں روئی روئی سی تھی، متورم سرخ پانی سے بھری۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سرخ والٹ ڈھونڈنے جیسا، اس کے ملنے کی امید ہاتھ سے نہیں جانے دیتی ہوتی۔ وہ واپس اسکرین پہ جھک گیا اور ایک ہی وقت میں بہت سے لوگوں سے بات کر رہا تھا۔ کافی کا آدھ بھرا کپ ساتھ فرش پہ رکھا تھا۔ پولیس اسٹیشن کی ڈرپ کافی ہوٹلز کے بریک فاسٹ بفے کے جیسے تھی، کم کڑوی اور کم اثر۔ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری بہن نے مجھ پہ اعتبار کیوں نہیں کیا؟ وہ آنسو صاف کر رہی تھی۔ مالا ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا۔ ماہر نے دھیرے سے فون پر ڈال دیا۔ اس کے چہرے پر زمانوں کی تکان تھی۔ وہ سرکار کے نشان کے بارے میں جانتی تھی، وہ اس کا سوال کا جواب جانتا تھا، لیکن اسے تسلی چاہیے تھی۔ شاید ماہی کہہ دے کہ نہیں، شاید اسے شک کا فائدہ۔ ظاہر ہے وہ جانتی تھی، اس کی ساس تھی، پہلے دیکھا ہو یا نہیں، میرے سامنے اس روز ہسپتال میں بھی اس نے وہ نشان دیکھا تھا۔ ماہر نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ وہ جانتی تھی، لیکن اسے ماہر کو نہیں بتایا۔ وہ اب بھی اس کا اعتبار کا اہل نہیں تھا۔ کیا وہ کبھی کشمالہ مبین کو معاف نہیں کر پائے گا؟ کتنے ہی لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ میں اس کا نشان جانتی تھی۔ اس روز دوحہ ایئرپورٹ پہ میں نے وہ نشان دیکھا تھا۔ میں آپ کو بتا سکتی تھی، مگر کیوں نہیں بتا سکی؟ وہ خود بھی حیران تھی، کیا وہ بھول گئی تھی یا گفتگو کبھی اس نہج تک پہنچی نہیں؟ یہ ایسے ہی مکتوب تھا۔ ماہر نے ہلکے سے شانے اچکا دی۔ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ تم نے دیکھا؟ وہ عورت سرکار تھی، وہ عورت جس کو میں مکھی مارنے کا اہل بھی نہیں سمجھتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نگینہ آنٹی یہ سب کر سکتی ہیں۔ وہ ایک عام سی عورت تھی، انہوں نے یہ کیسے کیا؟
شاید اس لیے کہ سب اس کو عام عورت سمجھتے تھے. شاید وہ عام عورت پیدا ہوئی تھی لیکن وہ عام عورت مرنا نہیں چاہتی تھی. وہ دھیرے سے اٹھ کھڑا ہوا. اس کا رخ وکرم کے آفس کی جانب تھا. وہی ایک مشق بار بار دہرائی جا رہی تھی. وہ وہاں جا کے ان سے پوچھتا تھا کہ کوئی اپڈیٹ ملی اور وہ نفی میں سر ہلا کے کہتے تھے کہ نہیں. وہ بھی راستے میں تھا جب پیچھے سے آوازیں بلند ہوئی. ماہر فرید چونک کر پلٹا. وہ آفیسر سے ایک آدمی کو ہتھ کڑی لگائے سامنے راہداری سے گزر رہے تھے. اس آدمی کا چہرہ اسپاٹ تھا. وہ بس ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ سکا اور وہ مڑ کے آگے گم ہو گئے. زیاد سلطان. اس کے لب بے یقینی سے پھڑپھڑائے. لوہے کے پنجرے میں ٹھنڈ دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی. اس نے اپنے بازو اپنے گرد لپیٹ رکھے تھے. لباس پتلا تھا اور ٹھنڈ روکنے میں ناکام تھا. میں اسے کہہ رہی ہوں جو ہمارے ساتھ ہے تمہارا بیٹا بدر. حلال اسی کنٹینر کے دوسرے پنجرے میں تھی. ان دونوں کے درمیان دیوار تھی جس میں بنی ننھی سی کھڑکی میں وہ حلال کی جھلک دیکھ سکتی تھی. زیادہ دیر تک گردن موڑتی تو وہ درد کرنے لگتی. سو وہ سامنے بند دروازے کو دیکھی گئی جس سے کافی دیر پہلے زیاد سلطان باہر نکلا تھا. بدر. ایک سرد سی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی سے گزر گئی. سب سمجھتے ہیں میں نے اسے مار دیا. آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے. لیکن میں اسے کیسے مار سکتی تھی؟ وہ میرا بیٹا ہے. بہت سے لمحے یوں ہی گزر گئے. دوسرے پنجرے میں خاموشی چھائی تھی. مجھے اس کی حفاظت کرنی تھی. مجھے اس کو بچانا تھا. اس کے اپنے باپ سے, اس کی دادی سے. وہ بند آنکھوں سے کہہ رہی تھی. گرم آنسو گال سے لڑک کے گردن پر پھسل رہے تھے. جس روز ماہر فرید نے اسے بتایا تھا کہ سحرکار سحر عشق سے پیدا ہوئے بچوں کو چھین لیتا ہے, اس روز اس نے ایک فیصلہ کیا تھا. بس اسٹاپ تک جاتے ہوئے اس نے درگاہ کا نمبر ملایا تھا. مجھے ایک اپوائنٹمنٹ چاہیے ابورشن کے لیے. درگاہ کا اشتہار اس نے ڈاک پہ دیکھا تھا. جیسے سرکار ایک جادوگر تھی اور اپنی شناخت چھپا کے لوگوں کو زندگیوں میں سحر کھولتی تھی, ویسے ہی درگاہ ایک ایلوینسٹ تھی. ایلوینسٹ جادو نہیں کرتے بلکہ وہ ایک ایلوین تخلیق کرتے ہیں. ان کے کلائنٹس کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ان سے ایک ایلوین تخلیق کرنے کا کہتے ہیں. کوئی بہت عرصے بعد اپنے فیملی سے ملنے جا رہا ہے اور سوالات سے بچنا چاہ رہا ہے تو ایلوینسٹ اس کو ایک جعلی بیوی مہیا کریں گے جو اس کے ساتھ جا سکے. کسی کو اپنے باس کو دکھانے کے لیے جعلی فیملی چاہیے. کسی کو اپنے منگیتے کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کوئی ایک بہت بڑی فرم میں کام کرتا ہے تو ایلوینسٹ چند گھنٹے کے لیے ایک عمارت ہائر کر کے وہاں اداکار بٹھا کے اس کی منگیتے کو یہ تاثر دے سکتے ہیں کہ وہ آدمی سے سچ بول رہا ہے. اسے زیاد اور نگینہ سلطان کے جنات کو یقین دلانا تھا کہ وہ اپنے بچے کو مار چکی ہے. اس کا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا تھا. سفورہ نے اسے برائے بات کہا تھا کہ وہ لڑکی ہو سکتی ہے اور سرکار کے جنات اس کی جاسوسی کر رہے تھے. جب نگینہ بیگم نے کہا کہ وہ ان کی پوتی ہے تو وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی زبان سے نکلے ہر لفظ کو پکڑے ہیں. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے, نہ جان سکتے تھے. وہ انسانی عقل کی معراج تک نہیں پہنچ سکتے تھے. آن لائن پیمنٹ, کوڈ ورڈز میں گفتگو اور درگاہ کی بتائی جگہ پر پہنچنا, بس اتنا سا کام اس کو کرنا تھا. یہ اتنا مشکل نہیں تھا جتنا اسے لگا تھا. اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے اس جاری ابورشن کلینک کے دروازے کھولے گی تو کوئی موکل سرکار کو نہیں بتا سکتا تھا کہ اندر کیا چل رہا تھا. تھوڑی سی اداکاری, چند دستخط. وہ جانتی تھی کہ اب جمال اس کا پیچھا کر رہا تھا. وہ یہ بھی جانتی تھی کہ زیاد کو اس کے اپارٹمنٹ کا پتہ جنات سے نہیں اس کے کریڈٹ کارڈ سے معلوم ہوا تھا. وہ اپنی ماں کے موکلوں سے زیادہ اپنے ذرائع پہ بھروسہ کرتا تھا. سرکار بیمار تھی. وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہ تھی کہ مالا پہ جادو کروا سکتی. وہ صرف اپنے موکلوں سے معلومات لے سکتی تھی, اور اگر وہ ہر شے سے پہلے اللہ کا نام لے گی تو کوئی جن, کوئی شیطان, کسی جادوگر کو اس کے اقدام کی خبر نہیں دے گا. میں اس بچے کو ختم کرنا چاہتی تھی شروع میں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی, لیکن پھر وہ سر دیوار سے ٹیک لگائے, زنجیروں میں بندے ہاتھ باہم پھنسائے مقفل دروازے کو دیکھتی کہہ رہی تھی. حلال سن بھی رہی تھی یا نہیں اسے نہیں معلوم تھا. لیکن پھر وہ میری شاپ پر آیا. ایک لڑکا, اس کا نام بدر تھا. وہ خود سے باتیں کر رہی تھی کیونکہ دوسری جانب خاموشی تھی. اس نے مجھے اس بچے کو ختم نہیں کرنے دیا. آنسو آنکھوں سے گرم گرم نکلتے گردن تک پہنچ کے ٹھنڈے ہو جاتے سردی بڑھتی جا رہی تھی. اس کی سبز آنکھیں تھی. وہ عورتوں کی عزت کرتا تھا. میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا, لیکن وہ ہر عورت کے لیے کرسی کھینچتا تھا. وہ نرمی سے بات کرتا تھا. تب میں نے سوچا کہ میں اس بچے کو کیوں ماروں. اگر یہ بیٹا ہوا تو کیوں نہ میں اس کو وہ سکھاؤں جو زیاد کی ماں اس کو نہیں سکھا سکی تھی. میں اس کو ایسا لڑکا بناؤں جس سے کسی عورت کو بھاگنا نہ پڑے. میں اس میں اپنا بیٹا دیکھتی ہوں. پھر اس نے گردن پیچھے کو موڑی. وہ یہاں سے حلال کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی. گردن میں تکلیف ہونے لگی. تمہیں کیسے معلوم تھا کہ میرے بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ حلال نے دھیرے سے شانے اچکائے. وہ دوسری جانب کچھ دیکھ رہی تھی. میں اس کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ ہم ایک ساتھ بڑے ہوں گے. کچھ تھا اس کی آواز میں, کچھ سرد سا.
مالا کی دیر کی ہڈی میں ایک سرد سنسنی خیز لہر دوڑ گئی جس کا فریزنگ یونٹ سے تعلق نہ تھا. اس نے اپنے بٹن کو ٹٹولا، پھر بے چینی سے بند دروازے کو دیکھا. کوئی کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اس نے تمام کلوز چھوڑے تھے. اس کا اپنا ملک نہ تھا، یہ کینیڈا تھا. یہاں کی پولیس اسے ابھی تک کیوں نہیں ڈھونڈ سکی تھی؟ ماہر نے فائنڈ مائی ایپ کھول لی ہوگی. اب تک وہ ایئر ٹیگ کو تلاش کر چکا ہوگا. اسے انہیں تلاش کر لینا چاہیے تھا. یا کیا وہ کسی ایسے ویرانے میں تھی جہاں دور دور تک کوئی انسان موجود نہیں تھا؟ یا اس نے نہیں سوچا تھا. تمہارا بھائی مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. اس نے آنچوں پوچھے ذرا بولی تو لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی. مگر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے. اس کو صرف تمہیں ڈھونڈنا تھا اور مجھے اپنے بچے کو اس کے باپ سے بچانا تھا. تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں نہیں مارے گا؟ وہ بولی تو آواز آہستہ تھی. اگر اسے مارنا ہوتا تو مجھے گولی مار دیتا. وہ مجھے اذیت دینا چاہ رہا ہے. وہ واپس آئے گا. اس کے لہجے میں ذرا سا بھی شک نہ تھا. میں اس کی بیوی تھی. وہ مجھے کبھی نہیں مارے گا. محبت میں بھی نہیں، نفرت میں بھی نہیں. وہ دروازے کو دیکھ رہی تھی. ہونٹ بار بار دہرا رہے تھے، زیاد مجھے کبھی نہیں مارے گا. اسے امید تھی ابھی دروازہ ٹوٹ جائے گا، کوئی انہیں بچانے آ جائے گا. اسے غلط فہمی ہے کہ وہ اسے نہیں مارے گا. وہ شیشے کی دیوار سے بنے ایک ویٹنگ ہال میں بیٹھے تھے. ماہر نے سر ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا. جب ماہر کی آواز پہ چونک کے گردن اٹھائی اور تکان سے اسے دیکھا. وہ دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا، بار بار بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اس طرح سے سر جھٹکتا. ماہر کی آنکھیں ٹینس بال کی طرح اس کا تعاقب کرتی رہیں، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں. وہ اسے مار دے گا اور وہ حلال کو بھی مار دے گا. میں انسانوں کے بارے میں کبھی غلط نہیں ہوتا سوائے سرکار کے. وہ تلخ ہوئی. ماہر نے ناراضی سے اسے دیکھا. اسے ایک غلط اندازے کی سزا بھگت رہا ہوں، لیکن بات ادھوری رہ گئی. یونیفارم میں ملبوس وکرم سامنے سے چلتا آ رہا تھا. ماہی بے اختیار کھڑی ہوئی، دل زور سے دھڑکا. کچھ کہا زیاد نے؟ اس کی آنکھیں بھیگی. وہ شخص جو جانتا تھا کہ مالا اور حلال کہاں ہے، وہ ان سے چند گز کے فاصلے پر ایک انٹیروگیشن روم میں بیٹھا تھا. زیاد سلطان خاموش ہے. اس نے مایوسی سے سر ہلایا. اس کا وکیل آ چکا ہے اور وہ کچھ بھی کہنے سے انکاری ہے. ہم اس کو 24 گھنٹے سے زیادہ یہاں ہولڈ نہیں کر سکتے. پھر اسے عدالت میں پیش کر کے جیل بھیج دیا جائے گا. آپ کس طرح اس کی زبان نہیں کھلوا سکتے؟ یہ انڈیا نہیں ہے جہاں ہم اسے الٹا ٹانگ کر ٹارچر شروع کر دیں. وہ اس ملک کا شہری ہو یا نہ ہو، اس کے کچھ حقوق ہیں اور خاموش رہنے کا حق اسے قانون نے دیا ہے. کیا میں اس سے بات کر سکتا ہوں؟ وہ تمہیں کیوں کچھ بتائے گا؟ یہ میرے اوپر چھوڑ دو، بس مجھے اس کے ساتھ 10 منٹ چاہیے. یہ آسان نہیں ہے. میری بہن اور اس کی بہن، ماہی کی طرف اشارہ کیا، اس وقت کہیں قید ہے. وہ دونوں مر سکتی ہیں. اگر وہ مر گئی تو ان کا خون صرف زیاد کے سر نہیں ہوگا. انگلی اٹھا کے کہہ رہا تھا. اس کے ماتھے کی لکیر کھینچی ہوئی تھی. صرف 10 منٹ. اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور منت بھی. وہ کمرہ تاریک تھا. ماہر فرید ایسے کمرے میں پہلے آ چکا تھا جب اس نے استنبول میں ایک رات لاک اپ میں گزاری تھی. کمرے کی ایک دیوار آئینے کے بنی لگتی تھی جو کہ 2 رویہ شیشہ تھا. اس کے دوسری طرف وکرم کھڑا سب دیکھ رہا تھا. چھت پر ایک بلب جل رہا تھا. وسط کمرے میں ایک میز رکھی تھی اور اس کے پار 2 کرسیاں. زیاد وہاں براجمان تھا، ہاتھ میز پہ جمائے. وہ خاموش تھا، پرسکون. ساتھ ایک سوٹ میں ملبوس ادھیر عمر آدمی بیٹھا تھا. وہ اندر داخل ہوا تو زیاد سلطان نے چہرہ اٹھایا. ماہر پہ نگاہ پڑی تو اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری. ماہر فرید. محظوظ انداز میں دونوں ابرو اٹھائے، ہاتھ وہاں پھنسا کے میز پر جمائے، کمر سیدھی رکھے. وہ بالکل شانت تھا. ماہر نے سر کو خفیف سے جنبش دی اور قدم قدم چلتا میز کے دوسرے کنارے تک آیا. ایک نظر وکیل کو دیکھا. کیا آپ ہمیں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. زیاد نے وکیل کو تاکیدی نظروں سے گھورا. وکیل نے ناخوشی سے اسے دیکھا. چند منٹ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا رہا، پھر اٹھ گیا. وہ اس تمام دورانیے میں زیاد کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹا رہا تھا. بلب کی روشنی سے زیاد کا آدھا چہرہ روشنی اور آدھا اندھیرے میں تھا. کمر بالکل سیدھی تھی، گردن اٹھی ہوئی تھی گویا سریا ہو. مالا کو ایک غلط فہمی ہے. وکیل چلا گیا اور وہ کرسی کھینچ کے سامنے بیٹھ گیا تو زیاد نے غور سے اسے دیکھا. اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی، آنکھیں گلابی تھی اور آستین پیچھے کو موڑے ہوئے. وہ بیمار لگ رہا تھا، بے چین، شکستہ، قدرے غصے میں کہ تم اسے نہیں مارو گے. زیاد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے باہم ہاتھ ملا کے میز پر رکھ دیا. اس کے ہاتھوں اور زیاد سلطان کے گریبان کے درمیان چند فٹ اور بہت سے قوانین کا فاصلہ تھا. لیکن مجھ سے پوچھو تو جس دن تمہیں یقین ہو گیا کہ تم اسے دوبارہ حاصل نہیں کر سکو گے، تم اسے مار دو گے. زیاد سلطان نے جواب نہیں دیا. وہ اسی مبہم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھے گیا. نیم تاریک کمرے میں خاموشی چھا گئی. چند لمحے ریت کی طرح انگلیوں سے پھسل گئے. حلال کہاں ہے زیاد؟ اس کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا. کون حلال؟ زیاد نے ناسمجھی سے ابرو چکائے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک طنز تھا. ماہر کی مٹھیاں بھینچ گئی. عجیب بے بسی تھی. سامنے بیٹھا شخص سب جانتا تھا. وہ اس کی برسوں کی تلاش کا کلائکس تھا.
اس کے 2 عزیز ترین لوگوں کی جان اس کی زبان سے بندی تھی. اس کے لبوں سے نکلنے والا ایک لفظ ان کو بچا سکتا تھا. کیا وہ دونوں زندہ ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. زیاد نے ہلکے سے شانے اچکا دیے. میں نہیں جانتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. البتہ اس کی آنکھیں خوش تھیں. غصہ تیش ایک لاوا سا اس کے اندر ابلنے لگا. بہت ضبط سے سانس کھینچی. خود کو دیکھو زیاد، تم نے اپنی ماں کو مارا ہے، گواہ موجود ہے. تم کینیڈا کی ایک جیل میں ڈال دیے جاؤ گے. تم ساری عمر قید میں رہو گے. ایک جیل سے دوسری جیل. دنیا کے بڑے بڑے کریمنلز کے ساتھ تمہیں کوئی چیز یہاں سے نہیں نکال سکتی. تمہارا انجام لکھا جا چکا ہے. زیاد کا خاموش چہرہ آدھا تاریک اور آدھا روشن تھا. لیکن اگر تم حلال اور مالا کی لوکیشن بتا دو تو شاید تمہاری سزا میں نرمی کر دی جائے. پولیس خود کہہ چکی ہے تم استغاثہ کے ساتھ ڈیل کر کے جل رہا ہو سکتے ہو. میں تم پر کوئی کیس نہیں کروں گا. میں اپنی بہن کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا. کوئی نہیں جانے گا تمہاری ماں کون تھی. اس کے پاس پاکستان میں رشتہ دار، اس کا خاندان، کوئی اس کے سیاہ کاری سے واقف نہیں ہوگا. یہ بات یہیں دب جائے گی. تمہاری ماں کے سارے جادو اس کے ساتھ دفن ہو جائیں گے. زیادہ اب اگر ہلکی سی ترچھی کیے سے غور سے دیکھ رہا تھا. خاموش، بالکل خاموش. لیکن اگر میری بہن مر گئی تو تم اس جیل میں سکون سے نہیں رہو گے. میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا، نہ میں تمہیں مرنے دوں گا. اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. اس میں بے بسی تھی، غصہ تھا. زیاد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی. اور تمہاری ماں، پوری دنیا اس کا راز جان جائے گی. تمہاری مری ہوئی ماں کی عزت ختم ہو جائے گی. زیاد سلطان نے بالآخر مسکرا کے کندھے اچکا دیے. ہو جائے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. آدھی روشنی اور آدھی تاریکی میں اس کا چہرہ مسکرا رہا تھا. ماہر پیچھے کو ہوا، پہلو بدلا. چند لمحے بغور اس کو دیکھے گیا. اس کے 10 منٹ ختم ہونے کے قریب تھے. تمہیں کیا چاہیے؟ اب کے بولا تو لہجہ دھیما تھا، سنجیدہ تھا. ہر انسان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے. تمہیں کیا چاہیے؟ زیاد اسی طرح مسکراتا رہا. میں وہ کروں گا جو تمہیں چاہیے. اس کو لگا اس کی آواز کپ کپائی ہے، اس کی پلکیں بھیگی ہیں. اگر حلال ابھی زندہ ہے اور چند گھنٹوں میں وہ زندہ نہ رہی تو یہ اس لیے ہوگا کہ ماہر فرید زیاد سلطان کی زبان نہ کھلوا سکا. وہ ماہر فرید جس کی پیپلز اسکل کی وجہ سے لوگ اس کو بزنس دیتے تھے، وہ جو بہترین نیگوٹیٹر تھا، وہ زیاد سلطان سے ایک ڈیل نہ کر سکا. میں جانتا ہوں تمہیں کیا چاہیے. اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز شکستہ تھی. میری زندگی. تم میری زندگی لے لو. زیاد نے سوالیہ ابرو اٹھائے. تم مالا اور حلال کو جانے دو. مطلب میں میری زندگی لے لو. تمہارے بہت سے دوست ہوں گے جو تمہارے کہنے پہ کسی انسان کی جان لے سکتے ہوں گے. تم جیل میں رہ کے بھی مجھے مروا سکتے ہو. تمہارے لیے مشکل کیا ہے؟ زیاد آنکھوں کی پتلیاں سکوٹ کے ماہر کو دیکھنے لگا. ہم ایک ڈیل کر لیتے ہیں. تم ان کو چھوڑ دو. اگر کسی کو مارنا ہے تو مجھے مارتے ہو. جانتے ہو مجھے کیا چاہیے؟ زیاد آگے کو جھکا. چہرہ مکمل روشنی میں آیا. مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور آنکھوں میں ایک سرد سی آگ تھی. کیا؟ اس کا سانس تک رک گیا. کہ تم ساری زندگی اذیت میں زندہ رہو. وہ مسکرا کے واپس پیچھے ہوا. چہرہ پھر سے تاریکی میں چلا گیا. اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری منت کروں تو اپنی بہن کی زندگی کے لیے میں یہ کر لوں گا. تمہارے مسئلے میرے ساتھ مجھ سے انتقام لے لیں.